السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ کا روزہ صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ آپ بھی مکہ میں جب رہا کرتے تھے، جب ہجرت نہیں فرمائی تھی، لیکن اس کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جانے کے بعد بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، لیکن کچھ وقت کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دے دیا، یعنی رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے۔ اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنا شروع کر دیے، اور اس کے بعد میں لوگوں کو یہ اختیار دے دیا کہ چاہے تو آپ روزہ رکھے عاشورہ کا، اور چاہے نہ رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزہ رکھنے کے سلسلے میں یہ بات بیان فرما دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جو شخص محرم الحرام کے اندر ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 30 روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے محرم الحرام کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی، تو چاہیے کہ آدمی کو روزہ رکھے، اور خاص طور پر 10 کا، 9 کا، ان 2 کا رکھے، یا 10 کا 11 کا روزہ رکھے، تو یہ 2 روزے ملا لے۔ اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو وہاں دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ بھئی تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس دن مسئلہ یہ ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو، اللہ تبارک و تعالی نے قبطیوں سے، فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ بطور شکرانے کے ہم شکر الہی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہم تو اس کے زیادہ قریب ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں کہ روزہ رکھا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہم تم سے زیادہ قریب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، تم سے زیادہ قریب تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے، لہٰذا ہمیں رکھنا چاہیے عاشورہ کا روزہ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد میں عاشورہ کا روزہ رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار فرمایا کہ بھئی چونکہ اس دن یہودی رکھتے ہیں تو اس لیے ہمیں مشابہت ان کے اختیار نہیں کرنی چاہیے، اگلے سال 9 اور 10 کا ہم روزہ رکھیں گے۔ لیکن بیان فرمایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والے سال تک آپ کی زندگی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، یعنی آپ کا وصال ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی خواہش کو پورا نہ کر سکے۔ صحابہ نے اس کے اوپر الحمدللہ عمل کیا، اور اس کو باقاعدہ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ اس کو رکھا جائے، یا تو 9-10 کا رکھا جائے یا پھر 10-11 کا رکھا جائے، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔